الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 30 تا 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فریقون ایک گروہ، فریقون ایک جماعت، فریقون ایک گروہ، ہدا جسے اس نے ہدایت دی، وفریقون اور ایک گروہ، حق علیہم الضلالہ ایسا ہے جس پر گمراہی لازم ہو چکی. انہم اتخذوا الشیاطین بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا رکھا ہے شیاطین کو اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالی سے ورے ورے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ خیال کرتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہم مہتدون بے شک وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم لازم پکڑو تم لوگ اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، وَكُلُوا اور کھاؤ تم، وَاشْرَبُوا اور پیو تم، وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پچھلی آیات کریمہ میں آپ لوگ یہ بات سن چکے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو فحش اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. یہ مشرکین، کافرین، دشمنان اسلام کی اپنی خرافات میں سے ہے کہ رب کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تمہیں حکم یہ کرتا ہے کہ تم انصاف کرو اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس سیدھا کرو، قائم رکھو، اور اللہ ہی کے لیے خالص دین ہو اور اسی کو تم پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا موت دینے کے بعد۔ تو یہ بات آپ سن چکے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جس طرح نماز کے ٹھیک ہونا، درست ہونا، قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر نماز پڑھے، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے، اور جس جگہ پر نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ جس جگہ پر نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ جس طرح یہ نماز کی شرائط ہے، نماز کے کامل ہونے کے لیے، اسی طرح سمت قبلہ بھی یہ شرط ہے نماز کے قبولیت کے لیے، جائز ہونے کے لیے۔ سمت قبلہ، جہت قبلہ کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کے بجائے کسی اور رخ کی طرف نماز پڑھی جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے تو عین کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنا لازم ہے، اور اگر کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، آپ کسی اور علاقے میں ہیں، کسی اور شہر میں ہیں یا مکہ کے اندر ہی ہیں لیکن کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو جہت کعبہ اور سمت کعبہ بھی کافی ہو جائے گا۔ ہماری مساجد جن کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، عین کعبہ کی طرف ہونا کسی بھی مسجد کا بہت مشکل ہے۔ تمام مساجد میں کسی نہ کسی مسجد کا 1 ڈگری، 2 ڈگری، 3 ڈگری فرق ہے کعبۃ اللہ کی طرف سے، کہ جس کا 1 ڈگری جہت قبلہ سے رخ پھرا ہوا ہے، 2 ڈگری، بعض مساجد کا 3 ڈگری۔ تو کعبۃ اللہ کو سامنے ہوتے ہوئے عین کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور اگر کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا تو جہت کعبہ، سمت کعبہ جو ہے اس کو اختیار کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم یہ کرتا ہے کہ ہر مسجد کے پاس تم اپنے چہروں کو سیدھا کرو، یعنی مسجد میں جب نماز پڑھو، خواتین گھروں میں جب نماز پڑھیں تو ان کا رخ پوری طرح کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، ان کا رخ پوری طرح کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور جب تمہیں اپنی مدد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کسی کو مدد کے لیے پکارنا پڑے تو صرف اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اسی کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھو، پریشانیوں کو رکھو، تکالیف کو رکھو، اسی سے اپنے کاموں کو پورا کراؤ۔ رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہ جھکو، سجدے نہ کرو، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، داتا نہ سمجھو، دستگیر نہ سمجھو۔ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر کوئی حاجت روا ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اگر کوئی دستگیر ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے بھی سجدہ، نہ تعظیمی نہ عبادت کا سجدہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے لیے جھکا جائے گا،
سجدہ کیا جائے گا تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تو اللہ ہی کے سامنے جھکا جائے، رب ہی کے سامنے اپنی فریاد اور ضروریات کو رکھا جائے، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے تم خالص کرنے والے ہو دین کو، تمہاری عبادات میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے تمہاری عبادت ہو، اللہ ہی کے لیے تمہاری پکار ہو، اللہ ہی کے لیے تمہارا تڑپنا ہو، اللہ ہی کے لیے تمہارا جینا ہو، اللہ ہی کے لیے تمہارا مرنا ہو، تو عبادت کرو تو اس طرح کرو جس طرح کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگر تم یہ یقین نہ کر سکو کہ مجھے رب دکھائی دے رہا ہے تو کم از کم اتنا اپنے دلوں میں پوری طرح بٹھا لو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، تو اس طرح عبادت کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھو جس طرح اس نے تمہیں زندگی دی ہے تمہیں موت دے گا، اور یاد رکھو موت دینے کے بعد جس طرح وہ تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تم سے پوچھے گا بتاؤ اس دنیا میں زندگی کس طرح گزار کر آئے ہو۔ تو آج کے آیات کریمہ میں میرے رب نے فرمایا فریقاً ہدا، ایک فریق ہدایت پر ہے، ایک فریق ہدایت پر ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک فریق ان میں سے ان پر گمراہی لازم ہو چکی ہے۔ سورۃ الشورى میں ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ رب العزت ہدایت اسے دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو ہدایت کا طالب غار نہیں ہوتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے، تو ایک گروہ ہدایت یافتہ ہے، باقی تمام کے تمام گروہ گمراہ ہیں گمراہ ہیں۔ تو بہت سارے فرقے دنیا کا اندر موجود ہیں، ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، میں حق پر ہوں، کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہے گا میں ناحق ہوں، میں باطل فرقے پر ہوں، سب کے سب کہیں گے کہ ہمارا فرقہ بالکل درست ہے، حق پر ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، فرافضی ہیں، رافضی ہیں، مرزائی ہیں اور بہائی ہیں، ذکری ہیں، تو یہ بہت سارے فرقے پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی فرقے سے جا کر پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ ہم حق پر ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم باطل پر ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک فرقہ حق پر کون سا ہے؟ جو قرآن کو قبول کرے، قرآن پر ایمان رکھے، قرآن کے مضامین پر عمل کرے، جو حدیث کو قبول کرے، حدیث کے مطابق زندگی بسر کرے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اتباع کرے، تو یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی ہے، اور جو شخص قرآن کو قبول نہ کرے، حدیث کو قبول نہ کرے اور صحابہ کرام کو قبول نہ کرے، ان کے مطابق زندگی نہ گزارے جس طرح نبیوں نے زندگی گزاری، جس طرح قرآن میں اللہ نے حکم دیا، جس طرح صحابہ نے نبی کو دیکھ کر زندگی گزاری، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے، نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، جس طرح نبی نے کے طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنائے، جن کاموں کو نبی نے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرے، جن سے منع کیا ان سے رک جائے۔ تو قرآن کی شرح ہے، اور قرآن یہ نبی کی حدیث کا متن ہے، اور اس حدیث قرآن کی شرح ہے، تشریح ہے۔ تو قرآن ہے تو اس کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، اور صحابہ نے نبی کی صورت کو دیکھا، نبی کی زندگی کو دیکھا، نبی کی سیرت کو دیکھا، اور اپنے آپ کو پوری طرح نبی کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو اب جو قرآن پر عمل کرے گا، نبی پر ایمان رکھے گا اور صحابہ کے طریقوں کو اپنائے گا، تابعین تبع تابعین، فقہاء عظام اور اس محدثین جو ہے فقہاء کرام اور محدثین عظام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے
मातहती में ज़िंदगी बसर करेगा वो हिदायत याफ्ता है। लेकिन जो न कुरान को कबूल करता है, हदीस को कबूल नहीं करता, सहाबा को नहीं मानता, ताबीन तब ताबीन की ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, फ़ुक़हा उज़्ज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, मुहद्दिसीन कराम रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करता, इजमाए उम्मत जिस पर उम्मत का इजमा हो चुका हो जिस मसले पर उसको कबूल नहीं करता, तो ये हिदायत याफ्ता नहीं। अगर कोई शख्स ये समझता है मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं दीन को सीखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, और वो ताल्लुक़ ना रखे किससे, फ़ुक़हा कराम से, किससे, मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम से, किससे, सहाबा कराम से, ताबीन तबा ताबीन से, नबी से, कुरान से, और खुद कुरान को समझने की कोशिश करे, नबी की ज़िंदगी को उससे निकाल दे, सहाबा की ज़िंदगी को उससे निकाल दे, फ़ुक़हा कराम की ज़िंदगी को उससे निकाल दे, मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम की ज़िंदगी को उससे निकाल दे, तो वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता, वो गुमराह है, गुमराही उस पर लाजिम हो चुकी। और ऐसे लोग रहमान के दोस्त नहीं हो सकते, ऐसे शैतान के दोस्त होते हैं। और शैतान कौन है? जो गुमराह था और जो गुमराह खुद गुमराह है उसके मुताबिक उसके जो दोस्ती रखेगा वो भी गुमराह होगा, जो उस शैतान को खुश करने की कोशिश करेगा वो भी गुमराह होगा, और जो गुमराह शैतान का दोस्त बन गया वो गुमराह हो गया, और जो गुमराह हो गया वो रहमान से दूर हो गया, उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अल्लाह ताला इसकी वजाहत फरमा रहे, व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला, एक फ़रीक़ ऐसा है कि जिन पर गुमराही लाजिम हो चुकी, इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन, बेशक वो लोग कि जिन्होंने बनाया है वो गुमराह कुन गुरोह कौन सा है? वो गुरोह है, वो गुमराह कुन गुरोह वो है कि इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन, कि जिन्होंने बना लिया शयातीन को औलिया दोस्त, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, वयहसबून, और वो ख्याल करते हैं, वो गुमान करते हैं, अन्नहुम मुहतदून, बेशक वो हिदायत याफ्ता हैं। तो जिस फ़िरके को भी आप ले ले सब के सब यही कहेंगे कि हम हक़ पर हैं, कोई भी ये ना कहेगा कि मैं बातिल पर हूँ, वो यही कहेंगे कि हम हक़ पर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों पर जो शयातीन के रास्ते को पसंद करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, बाकी सहाबा, नबी, कुरान, सुन्नत, ताबीन तबा ताबीन, फ़ुक़हा कराम, मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम के ज़िंदगी से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, उनके अमाल, उनकी ज़िंदगियों से, उनकी सीरत से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, और ख़ुद ये समझते हैं हमसे ज़्यादा कोई समझने वाला नहीं है, समझदार नहीं है, दीन को समझने वाला नहीं है। तो ये हिदायत याफ्ता नहीं है, बल्कि ये गुमराह है, हिदायत याफ्ता नहीं है। तो फिर मेरे अल्लाह ने आगे फरमाया, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, हे आदम की औलाद। आदम की औलाद कौन है? मैं और आप, पूरी कायनात के लोग, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो नसरानी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो रावज़ी हैं, चाहे वो मिर्ज़ाई हैं, चाहे वो बहाई हैं, चाहे वो ज़िक्री हैं, जो भी हैं, जितने के जितने दुनिया में मज़ाहिब हैं वो इंसानों में है। और इंसान जो है अल्लाह इनसे मुखातिब हो रहा है कि ए आदम की औलाद, अल्लाह इनसे फरमा रहा है, ए आदम की औलाद, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, तुम लोग अपनी ज़ीनत को लाजिम पकड़ो हर मस्जिद के पास, हर मस्जिद के पास। तो आदम की औलाद पूरी कायनात के लोग हैं, लेकिन इनमें सही औलाद कहलाने के हक़दार अहले ईमान हैं, जो मुस्लिम हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, जो वो इंसान हैं। लेकिन कुरान ने ऐसे लोगों को जो गुमराह है, गुमराह कुन लोग हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है और हैवानों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो कुरान ने उन्हें इंसान नहीं कहा बल्कि हैवानों से भी बदतर कहा, उन्हें हैवानों से भी बदतर कहा। तो इंसान जो हिदायत याफ्ता है, मोमिन है, मुस्लिम है, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, नबी की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी को ढालते हैं, कुरान और सुन्नत की पैरवी करते हैं, ताबीन तबा ताबीन के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़ुक़हा इकराम की अज़मत को अपने दिल सीनों में परोते हैं और मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम से मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे लोग सही माना में इंसान हैं। तो ऐसे इंसान जो मुसलमान हैं,
جو مومن ہے تو ان انسانوں کو، جو مسلمان ہے اور مومن ہے تو یقیناً جو مسلم ہے مومن ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق پوری طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر، ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تم لازم پکڑو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو۔ کیا مطلب؟ جب تم اللہ کے گھر میں آؤ، جب تم نماز کے لیے مصلی پر آؤ، عورتیں نماز کے لیے اپنے گھروں میں مصلی پر آئیں، مرد بوڑھے جوان نماز کے لیے مساجد میں آئیں، تو کس صورت میں آنا ہے، کس حالت میں آنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ آنا ہے؟ فرمایا کہ تم اچھے لباس کے ساتھ آؤ، خوبصورت لباس کے ساتھ آؤ، پاکیزہ لباس کے ساتھ آؤ، زینت والے لباس کے ساتھ آؤ اور خوشبو لگا کر آؤ۔ تمہارا جسم پاک ہو، تمہارا بدن صاف ہو، پاکیزہ ہو، کپڑا اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو ہو، تو پاکیزہ بن کر آؤ، ستھرائی کے ساتھ آؤ، پاکیزگی کے ساتھ آؤ، زینت کے ساتھ آؤ، اور آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گرو، قیام میں کھڑے ہو، رکوع میں جھکو۔ تو اللہ رب العزت کی مساجد میں عبادت کرنے کے لیے ایسی حالت میں آؤ، عورتیں آئیں صاف ستھرا لباس کے ساتھ آئیں، کوئی عورت کوئی مرد ایسا نہ ہو کہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، نماز کے لیے آئے مصلی پر اور اس کا کپڑے پر ناپاکی لگی ہو، میلا کچیلا ہو، بدبو دار ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب لوگ دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں اور نماز کا حکم ہوتا ہے، وہ اسی حالت میں جبکہ پسینے سے شرابور ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے اور کپڑا میلا کچیلا ہو چکا ہے، اسی حالت میں آ کر مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور مرد مساجد میں آ جاتے ہیں کہ ساتھ کھڑے ہونے والے بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، ان کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، ان کے جسموں سے بھی بدبو آتی ہے، کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے جب تم میرے دربار میں آؤ، عورتیں مصلی پر آئیں، مرد مساجد میں آئے تو پاکیزہ لباس پہن کر آؤ، خوب زینت اختیار کر کر آؤ اور اپنے جسم کو پاک کر کر آؤ اور خوشبو لگا کر آؤ، عطر لگا کر آؤ، تاکہ کیونکہ تم ایک احکم الحاکمین کے سامنے عبادت کے لیے آ رہے ہو، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے، انا مالک الملک کے سامنے، کہ جو یہ کہہ رہا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اس کے سامنے تم عبادت کے لیے آ رہے ہو۔ لہٰذا جب آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، حسن کے ساتھ آؤ، پاکیزگی کے ساتھ آؤ، خوبصورت لباس کے ساتھ آؤ اور پھر اس کی عبادت کرو۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اب تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ تم کون سی سیرت، کون سا لباس تم نے اچھا پہنا ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ تو یہ تمہارا ضمیر گواہی دے گا۔ تم یہ گریبان میں جھانک کر دیکھو، جس لباس کو پہن کر تم اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، جس لباس کو پہن کر تم مصلی پر آ رہی ہو، کیا وہ لباس پہن کر کسی شادی کی تقریب میں جاتی ہو؟ کیا وہ لباس پہن کر کسی شادی کے تقریب میں جاتے ہو؟ تو یہ ذرا گریبان میں جھونکو، اگر وہ میلا کچیلا پھٹا پرانا لباس پہن کر تم شادی کی تقریب کو میں شامل نہیں ہو سکتے، تو پھر تم ایسے لباس میں مسجد میں بھی نہ آؤ۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے شادی ہالوں میں بن سنور کر خوبصورت لباس پہن کر لوگوں کے سامنے حاضر ہونا تم پسند کرتے ہو، تم پسند کرتی ہو، اور اللہ کے دربار میں آنا تم اپنے اللہ کے دربار میں ایسے لباس میں آتے ہو جس لباس کو پہن کر تم لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کو بھی ایسے لباس میں تمہاری عبادت کرنا پسند نہیں ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ کے دربار میں آؤ تو خوبصورت لباس کے ساتھ آؤ، زینت کے ساتھ آؤ، خوشبو کے ساتھ آؤ، اور پھر اپنے رب کے دربار میں جھک کر، رو کر، گڑ گڑا کر عبادت کرو کہ اس میں تم ہو اور تمہارا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے اور اپنے تعلق کے درمیان کسی اور کو شامل کر لیا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو زینت کے ساتھ آؤ، خوبصورتی کے ساتھ آؤ۔ فقہاء اکرام کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ بازاروں میں ننگے سر پھرتے ہیں، گلیوں میں ننگے سر چلتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح پر محلے میں ننگے سر پھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی مردود ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے جس کا سر برہنہ ہوتا ہے،
جس کا سر برہنہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جو مساجد کے اندر ٹوپیاں ہوتی ہیں، مساجد میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا مکروہ تنزیہی ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، جو مساجد کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا وہ ٹوپیاں پہن کر تم کسی شادی میں جا سکتے ہو؟ کسی تقریب میں جا سکتے ہو؟ کسی محفل میں جا سکتے ہو؟ تم اپنے لیے عار سمجھتے ہو مسجد کی ٹوپی کو پہن کر کسی مجلس میں جانا، کسی شادی میں جانا۔ جب تم کسی مجلس میں اس مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپی کو پہن کر جانا اپنے لیے عار سمجھتے ہو، تو اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا اسی ٹوپی کو پہن کر تمہیں عار محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں عار کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم اسے اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہو کہ یہ ٹوپی پہن کے میں شادی میں جاؤں، یہ ٹوپی پہن کے میں کسی تقریب میں جاؤں۔ تو لوگوں کے سامنے تو پسند نہیں کرتے اس ٹوپی کو پہن کر جانا تقریب میں، شادی میں، بیاہ میں، اور اللہ کے دربار میں آ کر تم اس ٹوپی کو پہن کر عبادت کس طرح کر لیتے ہو؟ تو تمہارے سروں پر پگڑی ہو، تمہارے سروں پر ٹوپی ایسی ہو جسے تم لوگوں کے سامنے جاؤ تو اسے پہن کر جاؤ، اور اللہ کے دربار میں آؤ تو اسے پہن کر آؤ، تو تم اسے پہنتے ہوئے عار محسوس نہ کرو، شرمندگی محسوس نہ کرو۔ تو ایسی ٹوپی تمہارے سروں پر ہمیشہ رہے، ایسا امامہ تمہارے سروں پر ہمیشہ رہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے علماء اکرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ایسی ٹوپی کو پہن کر مسجد میں آنا جسے تم لوگوں کے سامنے پہن کر جا کر ناپسند کرتے ہو، پسندیدہ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، تم زینت کو لازم پکڑو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، مسجد میں آؤ خوبصورت بن کر آؤ، خوبصورت کے ساتھ آؤ، پاکیزہ لباس کے ساتھ آؤ، عطر لگا کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، کیونکہ تم شہنشاہوں کے حقیقی شہنشاہ کے دربار میں آ رہے ہو، بادشاہوں کے حقیقی بادشاہ کے سامنے آ رہے ہو، اس رب کے سامنے آ رہے ہو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لہٰذا اس کے سامنے جب آؤ تو خوبصورت بن کر آؤ، خوبصورت بن کر آؤ، پاکیزہ بن کر آؤ۔ اور پھر فرمایا وَقُلُوا، اور خوب کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں بہت زیادہ خرچ کرنا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، فضول خرچ کرنا، اسے اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا جس جگہ پر خرچ کرنا نہیں چاہیے تھا، ایسی جگہ پر خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ بہت زیادہ فضولیات میں خرچ کرنے کو، فضول چیزوں میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کھاؤ اور پیو تاکہ تمہارے جسم میں طاقت ملے۔ آج تمہارا کھانا اور پینا اس لیے ہو کہ میں خوب کھاؤں گا، اچھی خوراک کھاؤں گا، اچھا پانی پیوں گا، اچھے مشروبات پیوں گا، اس سے میرے جسم کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ پھر اس قوت کا استعمال میں اپنے رب کی عبادت میں کروں گا، تہجد میں کروں گا، راتوں میں اٹھ کر کروں گا، اور جو ہے نوافل میں کروں گا، تلاوت قرآن میں کروں گا، تو میرے جسم میں تقویت ہوگی، میرے جسم میں طاقت ملے گی، قوت آئے گی۔ تو اس لیے تم خوب کھاؤ، اس لیے خوب پیو۔ تو تمہارے اس خوب کھانے میں، خوب پینے میں تمہارا رب تم سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے اتنا زیادہ کیوں کھایا، تم نے اتنا زیادہ کیوں پیا۔ تمہارا یہ زیادہ کھانا بھی عبادت بنے گا، تمہارا یہ زیادہ پینا بھی عبادت بنے گا۔ آج ہمارا کھانا، ہمارا پینا فحش کاموں کے لیے ہوتا ہے، رب کی عبادت کے لیے ہوتا۔ آج اگر ہمارا بننا سورنا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، رب کی عبادت کے لیے نہیں ہوتا، تو ہمارا بننا سورنا اللہ کی عبادت کے لیے ہو، ہمارا کھانا اور پینا اللہ کی عبادت کے لیے ہو، جس میں اسراف نہ ہو، جس میں تبذیر نہ ہو۔ یاد رکھو میرا رب فرما رہا ہے انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تبذیر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا زندگی گزارو ایسی کہ جیسا کہ پیچھے فرمایا کہ ان صلاتی، میری عبادت اللہ کے لیے، ونسکی، میری قربانی اللہ کے لیے، ومحیایا، میرا جینا اللہ کے لیے، ومماتی، اور میرا مرنا اللہ کے لیے، للہ رب العالمین،
تو جینا مرنا عبادت قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کے لیے عشق قرآن نصیب فرمائے، اتباع قرآن نصیب فرمائے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔